تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی این جی اوز کی اپروچ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. این جی اوز کچھ ایسی ہیں جو ہر کام کرنا چاہتی ہیں. ان کو ہیلتھ میں بھی جاتی ہیں, وہ ایجوکیشن میں بھی جاتی ہیں, وہ اویئرنیس بھی, وہ جو ملتا ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر جیوگرافیکلی بھی ان کی کوئی باؤنڈری نہیں, وہ ہر جگہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسپینڈ کریں, ہر شہر میں ہمارا دفتر ہو, ہر جگہ پہ ہمارا اسٹاف ہو. اور پھر جب پروجیکٹ نہیں آتا تو وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ کیسی اپروچ ہے؟ یہ کیا ایسا یہ ٹھیک ہے لوگوں کو ایکسپینڈ اتنا ہی زیادہ کرنا چاہیے یا کچھ اسپیسیفک رہنا چاہیے؟ لیکن ڈیولپمنٹ میں جب بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو اپروچز ہیں. ایک جو ہے ورٹیکل اپروچ ہے اور ایک جو ہے ہارزنٹل اپروچ ہے. کچھ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ونڈو ہو وہ اتنی بڑی ہو کہ جس طرح کا بھی پروجیکٹ آئے وہ ہم جو ہے وہ لیں, جال بچھا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک, تو اگر اس طرح کی سوچ رکھنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں, مطلب اس طرح کام کرتے ہیں, جن کی خواہش جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نمبر آف آفیسز جو ہے وہ ہم لوگوں کو دکھا کے انسپائر کریں کہ, اور اس کو جو ہے مطلب جس طرح جو ہے وہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو اس دکان پہ جو ہے وہ دکان والا یہ کہتا ہے, جس طرح ایک جنرل اسٹور ہے تو میرے پاس جو ہے وہ صابن بھی ہے, میرے پاس دھلیا بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کچھ این جی اوز جو ہے وہ اسی طرح ہی ہیں کہ ڈونر کو جو ہے وہ ہر آپشن دے دیتی ہیں کہ کہاں پر کام کرنا ہے, وہاں پر جو ہے وہ ہم موجود ہیں. دوسرا, کون سے سیکٹر میں کام کرنا ہے, ہم جو ہے وہاں پر وہ کام آپ کو کر کے دے دیں گے, اور وہی ہماری کور ایکسپرٹ ہے. یہ بھی ہم جو ہے وہ کلیم کر دیتے ہیں. این جی او سیکٹر اسٹیٹ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. این جی او سیکٹر گورنمنٹ نہیں بن سکتا, گورنمنٹ کے پیرالل بھی نہیں ہو سکتا. ویری سمپل. این جی اوز کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے, ایشوز جو ہے وہ یہیں پر ہی ہوں گے, ایشوز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. تو بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سولوشن بیسڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے. ورٹیکل اپروچ کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کریں. آپ 2 سیکٹرز ہی آپ لے لیں یا 3 سیکٹرز ہی آپ لے لیں, لیکن وہ 2 یا 3 سیکٹرز آپ کے اس لیول کے سیکٹرز ہوں کہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ آ کے آپ سے ماڈل کریٹ, گورنمنٹ خود آ کے جو ہے مطلب آپ سے ریکویسٹ کرے کہ یہ ماڈل جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنائیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پر پاکستان میں یہ ہوا ہے. ہمارے پاس خاص طور پر جو اخوت فاؤنڈیشن کا جو کام ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ان کی سپورٹ سے ہی سب کچھ کیا. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر بھاری صاحب کا انڈس ہاسپٹل ہے, جو انڈس ہاسپٹل ٹرسٹ ہے, سندھ حکومت نے کرونا کے حوالے سے جو کام کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو انڈس کے ساتھ مل کے اس نے کام کیا ہوا تھا. کیوں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ ایجوکیشن میں نہیں گیا, وہ پاورٹی ایلیویشن میں جو ہے وہ نہیں گیا. جو اس کی کور اسپیشلٹی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے, انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے فوکس کیا, اور دی بیسٹ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. ہر فن مولانا بنے, ہر فن مولانا 2 چیزیں اسپیسیفک کرے, اسی کے اندر اسی کے اندر جو ہے وہ آپ رہیں, ماڈلز کریٹ, ایسے ماڈل کریٹ کریں جو ریپلیکیٹ ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک اور سوال یہ ہے کہ 2 طرح کے این جی اوز ہم دیکھتے ہیں. ایک طرح جو آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ مائکرو فنانس کرتے ہیں یا ریلیشن پر پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, ہاسپٹل بناتے ہیں, سب کو کرتے ہیں. اور کچھ ہیں جو صرف کچھ بھی نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں. صحیح. وہ کوئی بھی سوشل ایشو ہوتا ہے اس پہ وہ اچانک سے نکلتے ہیں ایشوز میں, اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر لوگ ان کو مختلف ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں, وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ اچھا وہ جو بینر اٹھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کام کرتے ہو ہاسپٹل میں, یہ آپ کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارا کام ہے, این جی اوز کا کام ہے, نہیں تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہم اپنی توانائی گورنمنٹ کو پش کریں, ان کو یاد دلائیں, ان کو کہیں کہ بھائی یہ کرو, ہمارا یہ کام ہونا چاہیے. ہمارا کام ہو کہ ہم ایڈوکیسی کریں, لوگوں کی آواز بنے. صحیح. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام ہے, یہ خواہ آپ لوگوں کیوں این جی او گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں.
یہ جو ہے یہ کیا ایسا ہی وہ ان کا موقف ٹھیک ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ اگر نہیں کر پا رہی وسائل کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوریوں کی وجہ سے، چلو ٹھیک ہے جہاں تک ہم پہنچے ہم بھی اپنے حصے کی شمع جلا لیں، ہم بھی کچھ کر لیں، کون سی اپروچ ٹھیک ہے؟ صحیح. میری ایک بک ہے، وہ تقریباً اس کا کام ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ آ جائے گی. اس بک میں ایک تو یہ جو ڈیمارکیشن ہے پاکستان میں جو سیکٹر کی وہ آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں کلاسیفیکیشن میں نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اور اس کلاسیفیکیشن میں جب میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا تو مجھے یہاں پر مختلف ٹائپس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ نظر آئی یہاں پاکستان میں، اور اتنی ٹائپس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ دنیا کے شاید کسی ملک میں ہوں لیکن مجھے نظر نہیں ہے. پہلی جو ٹائپ ہے وہ آئی این جی اوز ہے. آئی این جی اوز وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کو جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ڈونر کے نام سے جو ہے وہ ہم ان کو پکارتے ہیں، اور ان کا کام صرف اور صرف فنڈنگ کرنا ہی ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن میں بھی جاتی ہیں یا پارٹنرشپ میں جاتی ہیں؟ جو آئی این جی اوز ہیں وہ الگ، ان کی کیٹیگری الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ امپلیمنٹیشن میں نہیں آتی. اچھا، جو دوسری ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے جن کو ہم سپورٹنگ آرگنائزیشن کہتے ہیں، وہ سپورٹنگ آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں کہ وہ فنڈنگ بھی کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ خود بھی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں جاتی ہیں. اب جیسے مثال یو ایس اے آئی ڈی ہے یا ڈی ایف آئی ڈی ہے یا پیکارڈ فاؤنڈیشن ہے. اب یہ وہ ہیں جو کہ ڈونر آرگنائزیشنس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیئر انٹرنیشنل ہے یا ایکشن ایڈ ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خود بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹس، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ گونگوز بھی ہیں. گونگوز ان کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ این جی اوز ہیں. جیسے مثال کے طور پر این آر ایس پی ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مطلب مل کے کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو ورکنگ سسٹم ہے، وہ این جی او کا ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مطلب مل کے کام کرتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں سندھ میں جو ہے وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، یہاں پر شاید جو ہے مطلب پی ایف ہے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. تو یہ گورنمنٹ، لیکن ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ این جی او والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ پی این جی اوز ہیں. پی این جی اوز ان کو جو ہے وہ پنگوز کہتے ہیں، وہ پولیٹیکل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہے وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے مطلب اس کی ایک این جی او ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن الخدمت جو ہے وہ اس کی ایک این جی او ہے. کلیم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ کام بھی کرتے ہیں، وہ بغیر اس کے کسی افیلیشن کے وہ سروس تو ہر ایک کو پرووائڈ کرتے ہیں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، لیکن بہرحال ایک وہ ایک ان کے بیک اینڈ پہ وہ چیز نظر آتی ہے. جی ہاں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایف بی اوز ہیں ہمارے پاس. ایف بی اوز یعنی کہ فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن. فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ ہوتی ہیں یا تو جیسے مثال ہمارے ہاں خاص طور پر سندھ میں ایک حر جماعت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ہے اسپریچول آرگنائزیشن، یعنی کہ وہ ہیں سارے مریدین ہیں، لیکن انہوں نے ایک جو ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کا جو ہے وہ سسٹم کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے سروری جماعت ہے تو وہ مخدوم ہیں، ان کی جماعت ہے. اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی کی بھی جو ہے وہ ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، جو ہیں تو فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن لیکن وہ خدمت خلق کا بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی فلاح بہبود کا بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر نیچے اگر آپ آ جائیں تو سروس ڈیلیوری آرگنائزیشن ہے. سروس ڈیلیوری آرگنائزیشنس وہ ہیں جن کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ ان پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رائٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن کا بھی جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پریشر گروپ کے طور پہ جو ہے وہ کام کریں اور جتنی بھی بیسک نیڈس ہیں، جو نیسیسٹیز ہیں یا جو نیسیسری جتنی بھی جو ہے وہ ایکشنز ریکوائرڈ ہیں لوگوں کو، وہ گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگ کروائیں. پھر جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ہم آگے آتے ہیں تو سی بی این جی اوز ہیں. سی بی این جی اوز یعنی کہ وہ تھیں کچھ عرصہ پہلے سی بی اوز، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے گرو کیا اور گرو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت ایک کمیونٹی بیسڈ لیکن نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. پھر نیچے اگر جو ہے وہ آپ آ جائیں تو سی بی اوز ہیں جو کہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر نیچے آپ آ جائیں تو مختلف جماعتیں ہیں، محلہ آرگنائزیشنس ہیں، پھر کافی سارے کنسورشیمس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کافی سارے کولیجنس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف این جی او سیکٹر کے فورمس بھی بنے ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ ایچ آر ڈی این، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو اسلام آباد بیسڈ ہے اور ساری این جی او جو ہے اس کی ممبر ہیں. کوئی جو ہے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے کنسورشیم بنا ہوا ہے. تو ظفر صاحب، میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتا ہوں
کہ جس طرح آپ کا جو جسم ہے اس جسم کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ایک اسپیسیفک کام ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے. تو میں ذاتی طور پر جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پوری باڈی ہوتی ہے اس میں اس طرح کے جو ہے وہ آرگنس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو این جی او سیکٹر ہے اس این جی او سیکٹر میں بھی ہر کمپوننٹ کا اپنا ایک رول ہے. آج میں یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور صرف اس انداز میں کام کریں، وہ بھی کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جی ہاں، تو کلیکٹیو ایفرٹس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ضرورت صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس بات کی ہے کہ جو بھی این جی او کام کر رہی ہے وہ پیورٹی کے ساتھ اور سروس بیسڈ ہو کے کام کرے، پروجیکٹ بیسڈ ہو کے کام نہ کرے، کہ خدمت اصل پرپز ہو، ٹھیک ہے، اور خدمت کو جو ہے وہ معیار بنا کے اس کے بعد پھر جو ہے مطلب سارا کام آپ کا اسی کے تحت، اسی امبریلا کے تحت ہو، نہ کہ صرف اور صرف پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کی فلاح بہبود کا یا جو خاص طور پر جو مینیپولیشن ہے وہ آپ لوگوں کی کریں.